نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار جلیل اللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ نے اس ویڈیو کا ٹائٹل تو دیکھ لیا ہوگا کہ احمدیوں قادیانیوں کو کافر کہنے والوں، یہ ویڈیو سنو۔ کیا آپ لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھول گیا؟ میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک رکھتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی کیا نشانی بیان کی ہے، ارکان ایمان کیا بیان کیے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے روایت موجود ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یوما بازرا للناس اذا اتاہ رجل یمشی، کہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور ایک نیا شخص آپ کی خدمت میں آیا۔ فقال، آپس اس نے کہا، یا رسول اللہ مل ایمانو، کہ اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان ایمان ہے، ان تؤمنا، کہ تم ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، و ملائکتہ اس کے فرشتوں پر، و کتب ہی اس کی کتابوں پر، و رسول ہی اس کے رسولوں پر، و لقاء ہی اور اس کی ملاقات پر، و تؤمنا اور تم ایمان لاؤ، بالبعث الآخر یوم آخرت کے دن پر ایمان لاؤ۔ رواہ البخاری، اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ روایت نمبر یہ 4777 آپ کے سامنے ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں کتاب التفسیر میں سورۃ لقمان کی یہ آیت کی تفسیر میں یہ آپ کو روایت مل جائے گی۔ اس کے علاوہ پھر مسلم کی ایک اور روایت ہے، فی حدیث جبریل مشہور عند مسلم، کہ مسلم میں جبرائیل علیہ السلام سے ایک مشہور روایت ہے۔ قال، فرمایا، فاخبرنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خبر دی گئی، عن الایمان ایمان کے متعلق۔ قال، کہا، ان تؤمنوا، کہ تم ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، و ملائکتہ ہی اس کے فرشتوں پر، و کتب ہی اس کی کتابوں پر، و رسول ہی اور اس کے رسولوں پر، و یوم الآخری اور یوم آخرت کے دن پر، و تؤمنوا اور تم ایمان لاؤ بالقدر خیر و شر ہی خیر شر کی تقدیر پر ایمان لاؤ۔ قال، اور کہا، صدقتا، بے شک تو نے سچ کہا۔ یہ ایمانیات کی، ایمان کی تعریف، ایمان کی تشریح، ایمان کی تفصیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بیان کی، جو کہ یہ فاخبرنی سے مراد کہ مجھے خبر دی گئی، یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، اور دوسری یہ اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تشریح بیان کی جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری کی روایت ہے اور نیچے مسلم کی روایت ہے۔ اب میں آپ کے سامنے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی کتاب سے ایک اقتباس پیش کرتا ہوں، پھر آپ نے خود دیکھنا ہے کہ کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھلا دیا یا نہیں۔ یہ آپ کے سامنے موجود ہے، صفحہ نمبر 7 ہے، روحانی خزائن جلد 8 ہے، نور الحق حصہ اول ہے۔ اس میں حضور فرماتے ہیں، اور بھائیو، آپ لوگ جانتے ہیں کہ تکفیر کے فتوے کسی تحقیق پر مبنی نہیں تھے اور ان میں سچائی کی بو بھی نہیں تھی، بلکہ وہ سب فتوے مکر اور ظلم اور جھوٹ کی طور پر بنے گئے تھے، لیکن محض افطراء اور نفسانی حسد سے۔ اور یہ لوگ خوب جانتے تھے کہ ہم مومن ہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، خدائے واحد لا شریک پر ایمان لاتے ہیں اور کلمہ لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں، اور خدا کی کتاب قرآن اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاتم الانبیاء ہے مانتے ہیں، اور فرشتوں اور یوم البعث اور دوزخ اور بہشت پر ایمان رکھتے ہیں، اور نماز پڑھتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں، اور اہل قبلہ ہیں، اور جو کچھ خدا اور رسول نے حرام کیا اس کو حرام سمجھتے ہیں، اور جو کچھ حلال کیا اس کو حلال قرار دیتے ہیں، نہ ہم شریعت میں کچھ بڑھاتے ہیں نہ کم کرتے ہیں، اور ایک ذرہ کی کمی بیشی نہیں کرتے، اور جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پہنچا اس کو قبول کرتے ہیں، چاہیے ہم اس کو سمجھیں یا اس کے بھید کو سمجھ نہ سکیں اور اس کی حقیقت تک پہنچ نہ سکیں، اور ہم اللہ کے فضل سے مومن موحد مسلم ہیں۔ یہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی تحریر، جو کہ روحانی خزائن جلد نمبر 8 کے صفحہ نمبر 7 نور الحق حصہ اول کی تحریر ہے، جس میں حضور نے تمام ارکان ایمان اور ارکان اسلام کا بیان فرما دیا ہے کہ ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے نہ ہم اس میں کسی چیز کی کمی کرتے ہیں نہ ہی زیادتی کرتے ہیں، تو پھر کس بنا پر ہمیں کافر کہا جاتا ہے؟ کیا آپ لوگوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھول گیا؟ اس لیے آپ لوگوں سے التماس ہے، یہ علماء کرام جب بھی قادیانیوں کو، احمدیوں کو کافر کہتے ہیں تو یہ کوئی قرآنی دلیل نہیں دیتے، یہ کوئی احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل نہیں دیتے۔ ہم آج بھی ان کو یہ کہتے ہیں کہ قرآن نے اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں
جو بھی مسلمان کی تعریف بیان کی گئی ہے وہ آپ بیان کریں. اس تعریف کی روح سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جماعت احمدیہ مسلمہ الحمدللہ مسلمان ثابت ہوگی اور مسلمان ہی ہے. قرآن جس کو مسلمان کہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو مسلمان کہے، کوئی بھی نہیں کہ جو اس کو کافر کہہ سکے. دنیا کافر کہتی ہے تو کافر کہتی رہے، لیکن خدا کے ہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مسلمان ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ مسلمان ہی رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے مخالفین کو حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.